ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر علی عمران کے ساتھ پریونٹیو میڈیسن کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، مغرب میں ایک چیز جو نوٹ کر رہا ہوں، علاج کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ دوران علاج مریض کے عقیدے کا احترام کیا جائے، جس حد تک ممکن ہو سکے احترام کیا جائے. تو ہمارے عقیدے کیا یہ ہماری صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیے، میں یقین مانیے کہ آپ کے سوال سے بہت خوش ہوا ہوں کہ بلکہ یہ پوری ایک نئی فیلڈ ہے جس کو ہم فیتھ اینڈ ہیلتھ یا ریلیجن اینڈ ہیلتھ کہہ سکتے ہیں. اور جب میں خود تھوڑا سا نیو یارک میں تھا تو سلون کیٹرنگ ہاسپٹل ہے امریکہ کا بہت بڑا کینسر ہاسپٹل، اور وہاں پر کیا رابی، پریسٹ اور مسلم امام کو رکھا جاتا تھا. اور ڈیوک یونیورسٹی میں اسپریچولیٹی ہیلتھ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں ریسرچ ہو رہی ہے، اور ہارورڈ میں مائنڈ اینڈ ہیلتھ کا ہے. اور انہوں نے یہ دیکھا مثال کے طور پر فارگیونیس اینڈ ہیلتھ، کہ انسان جو اپنے اندر گرجز نہیں رکھتا اور ایک دوسرے سے درگزر کر دیتا ہے، اور اپنے اندر بہت سی وہ چیزیں جو طب کی کیٹیگری میں نہیں آتی، جیسے جیلس، ہرس یا بدلہ لینا، دیکھنے میں یہ بیماریاں نہیں لگتی لیکن اس کے بہرحال ہمارے ذہن اور ہمارے جسم پہ اثرات ہوتے ہیں. اور جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں انہوں نے باہمی ربط کو دین سے، کہ اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا یا گاڈ ول بینیفٹ یو، دیر از اے لائف آفٹر ڈیتھ، بیکاز آل ریلیجن موسٹلی بلیو ان دیٹ. تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں ایک بہتر آؤٹ کم آیا، حتیٰ کہ بلڈ پریشر میں جن لوگوں نے اپنی دوائیوں اور تمام عقیدوں کے ساتھ کام کیا، بلکہ ڈیوک میں تو اسپریچولیٹی کو اس طرح کیا گیا کہ اسپریچول ہیلتھ جیسے ہم لیتے ہیں نا، فیملی ہیلتھ، پرسنل ہیلتھ، ڈائٹ کیا لے رہے ہیں، تو انہوں نے اسپریچولیٹی کا ایک سیکشن کیا کہ اس کی اسٹیل و عقیدہ کیا ہے اور وہ دنیا کو کس طرح دیکھتا ہے. اور اوور آل کنٹرڈکٹری ہے لیکن انہوں نے بینیفٹ کی طرف کہا. بلکہ ایک بک ہے ریلیجن اینڈ ہیلتھ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، امیزون پہ موجود ہوگی، تو اگر آپ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت رول ہے. اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، میں جب سے تھا اور آپ بھی دیکھیں گے کہ امتحان سے پہلے ہم لوگ آیت الکرسی، درود شریف پڑھتے تھے کہ جانے بغیر کہ پتہ نہیں اس سے ٹیچر آسان وائوا کرے گا. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے من کے کسی کونے میں وہ اللہ رہتا ہے اور اس کے بہرحال اثرات ہیں، اور اسی کی وجہ سے بعض دفعہ ہم بہت بڑے بڑے نقصانات سے اور اس کی امید کے سارے چلتے ہیں. ہماری غلطیاں چاہے انسانی لیول پر وہ معاف ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اس سے انسانی رشتے اچھے ہوتے ہیں. استاد کا شاگرد سے اچھا رشتہ بن سکتا ہے، میاں کا بیوی سے، کہ اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے پیچ اپ کر لو. تو آپ دیکھ کتنے رشتے نعتوں میں اس سے تبدیلی آتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں نفسیاتی عوارض کس قدر ورنہ ہوں، شاید انسان بہت ظالم ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کو بیچ میں لا کر ہم کتنی بڑی بڑی قتل تک معاف کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے زیادتی کو بھی، اور اس سے ہمارا دل کتنا ہلکا ہو جاتا ہے، اور بہت سا جو ہم میں ایک بغض اور تاثر غصے کا ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنی ذاتی رائے اتنی دنیا سفر اور طب کا علم حاصل کرنے پر یہی ہے کہ بہرحال اللہ اور ریلیجن یا فیتھ یا عقیدہ بہرحال ہمارا بہت رول پلے کرتا ہے، عوارض میں بھی اور ہماری زندگی میں بھی. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کی توسط سے کوئی پیغام آپ عوام کو دینا چاہیں گے؟ بس میں یہی کہوں گا کہ دیکھیے، انسان کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اشرف المخلوقات. 3 چیزیں میں نے اپنے سفر میں اہم دیکھیں، میں خود بھی ایک کمزور انسان ہوں، کہ سب سے بہترین چیز ایمان، فیتھ ہے جو اللہ پہ ہے. دوم یہ ہے کہ صحت، ہیلتھ از ویلتھ اسی لیے بولتے ہیں. اور تیسری ہے عزت. اس کے بعد انسانی زندگی جو ہے وہ ہر جگہ گزر جاتی ہے. اور یہ کہ اپنی صحت کو قائم رکھنے کے لیے جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور روحانی انسان کوشش کرے تاکہ یہ دنیا بھی سکون اور سکینے کی جگہ بنے. اور اگر ایسا نہیں بھی ہے تو صبر کرے. بہرحال ایک آخرت تو ہے جیسے ہم سب اس دعا کے ساتھ ختم کریں، اور جو ہمیں سکون دیتی ہے کہ ربنا آتینا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی عافیت دے ہر طرح کی اور آخرت میں بھی عافیت دے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر علی عمران کہ آج کے پروگرام میں آپ آئے اور بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. ناظرین، میں ایک ایسے شخص کو جانتا تھا جو ہمارے ملک کو تشبیہ دیا کرتے تھے سورہ رحمان سے. اس کے اندر جتنی بھی نعمتوں کا تذکرہ آیا ہے وہ سب ہمارے ملک میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ معاشی استحکام ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور اس کا عالم یہ ہے کہ اب لوگ خودکشیاں کرنے پر تک راضی ہو جاتے ہیں، بلکہ اپنی فیملیز تک کو اپنے ساتھ انوالو کر دیتے ہیں بے روزگاری کی بنا پر. ایسے حالات میں صحت کو اولین ترجیح دی جائے، ایک ایسی بات لگتی ہے جس کو سوچا تو جا سکتا ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے اور شاید بہت وقت بھی درکار ہے. میں یہی کہوں گا کہ ہمارے پروگرام سے جو بات بار بار آپ کو پہنچائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی صحت پر توجہ دینا شروع کر دیں، کیونکہ انسان کے پاس موجود حقیقی دولت صرف اور صرف یہی ہے. اور نہ صرف آپ اپنی صحت پر توجہ دیں بلکہ اپنے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچائے
کہ اگر خدا نخواستہ ان کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے، ایسی تبدیلی جو کسی بیماری کا پیش خیمہ ہو، تو وہ اس چیز پر توجہ دیں اور اپنے آپ کو اہمیت دیں، تاکہ اللہ کا وہ قرض وہ اتار سکیں، یا اللہ کی اس امانت کی وہ حفاظت کر سکیں جو ان کو اس دنیا میں عطا کی گئی ہے، یعنی ہمارا جسم۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔